ایک کسان کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا برکت علی۔ وہ صبح سے شام تک اپنے کھیت میں سخت محنت مشقت کرتا، لیکن اس کے باوجود اس کے حالات بہت خراب رہتے۔ یہاں تک کہ نئے سال کی فصل اگانے کے لیے بیج اور کھاد وغیرہ کے لیے اسے گاؤں کے ایک ذمہ دار سے قرض لینا پڑتا۔ ذمہ دار کافی امیر آدمی تھا، وہ ہر کسی کو قرض دینے کے لیے تیار رہتا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی کوشش ہوتی کہ ہر کسی کو زیادہ سے زیادہ قرض دے، کیونکہ وہ اس پر بھاری سود لیا کرتا تھا۔ برکت علی بھی بیچارہ ہر سال اس سے سود پر قرض لیا کرتا، اور فصل تیار ہونے پر تقریباً ساری فصل دے کر بھی قرض چکا نہ پاتا۔ ذمہ دار اس سے کہتا، فکر نہ کرو، تمہارا یہ قرضہ جمع ہو رہا ہے، بعد میں اس کی کوئی صورت نکالیں گے۔ برکت علی اس بات سے غافل تھا کہ کیا صورت نکالی جائے گی، مگر جو بھی صورت نکلتی اس کی مجبوری ہوتی۔ ایک مرتبہ برکت علی کو کسی کام سے ایک سفر درپیش ہوا۔ دوران سفر راستے میں اسے اپنا ایک پرانا دوست مل گیا، جو بچپن میں اس کے ساتھ مدرسے میں پڑھا کرتا تھا۔ اس دوست کا نام تھا رحمت اللہ۔ اس نے برکت علی سے اس کے حال احوال پوچھے تو برکت علی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت اللہ بولا، دیکھو برکت علی، سود ایک لعنت ہے، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے۔ اللہ نے سودی معاملات کرنے والے کے خلاف اپنا اور اپنے نبی کا اعلان جنگ کہا ہے۔ تم سے جیسے بھی ہو، تم اس قرضے سے اور سود سے اپنی جان چھڑاؤ۔ برکت علی بولا، لیکن کیسے؟ میرے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ میں بغیر سود کے قرضے کے کھیتی اور پیداوار کر سکوں۔ رحمت اللہ نے سمجھایا، تین چیزوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے: فرض، قرض اور مرض۔ بس تم قرض نہ لو، چاہے سے تمہیں اپنی کچھ زمین ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ کیا بات کرتے ہو رحمت اللہ، میرے پاس ہے ہی کیا سوائے اس زمین کے؟ میں اس کو بیچ دوں گا تو کھیتی باڑی کس پر کروں گا؟ تم ہمت تو کرو، کم کھیتی کرو مگر اپنے لیے۔ یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ تم سارا سال محنت کر کے ذمہ دار کے آگے ڈال دو۔ برکت علی نے ہیلا کیا، ٹھیک ہے میں سوچوں گا۔ رحمت علی نے کہا، ٹھنڈے دل سے سوچنا، تمہاری تھوڑی سی زمین بیچنا تمہیں تمہاری ساری زمین کی محرومی سے بچا دے گا۔ وہ کیسے؟ اب برکت علی چونکا۔ جو قرض زمیندار کے پاس باقی رہ جاتا ہے اور اس پر جو سود در سود لگ رہا ہے، وہ ایک دن تمہاری زمین کی قیمت کو پہنچے گا۔ پھر یا تو تمہیں اپنی زمین اسے دینی پڑے گی، یا پھر وہ تمہارے بیٹے بیٹی میں سے کسی کو اپنے یہاں نوکر بنا لے گا۔ رحمت اللہ کی آخری بات برکت علی کے دماغ میں ہتھوڑے بن کر برس رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ مانگا۔ بیوی بولی، ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر یہ تھوڑی سی قربانی دے دینی چاہیے۔ سودی معاملات اگر اللہ سے جنگ ہے تو ہمیں یہ جنگ فوری ختم کرنی چاہیے۔ بیوی کے حوصلہ دینے پر برکت علی اپنی زمین کا 10واں حصہ بیچنے پر تیار ہو گیا۔ ذمہ دار کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا۔ ارے برکت علی، کیا غضب کر رہے ہو؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ میں تم کو کم سود پر قرضہ دینے کے تیار ہوں۔ برکت علی پکا فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا انکاری رہا۔ اچھا، میں تمہارے بقایا جات میں سے آدھا سود معاف کرتا ہوں۔ برکت علی نے ایک اور شاندار پیشکش کی۔ اس پر تو برکت علی بھی گڑبڑا گیا، لیکن فوری ہی اسے یہ بات یاد آ گئی، سودی معاملات اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ اس نے دل پر جبر کر کے ذمہ دار کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ زمین کی فروخت سے جو روپیہ حاصل ہوا، اس میں سے بیشتر بیج اور کھاد وغیرہ کی خریداری پر خرچ ہو گیا۔ جو کچھ بچا وہ بھی تیزی سے خرچ ہونے لگا۔ کئی اضافی خرچے ذمہ دار کی دشمنی لینے کی وجہ سے نکل آئے۔ قریبی دکاندار اسے اشیاء یا تو مہنگی دیتے یا پھر انکار کر دیتے۔ اسے ان چیزوں کے حصول کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا، جس سے اسے سخت مشقت پیش آتی۔ اکثر تو وہ ان سب باتوں سے گھبرا کر اکتا کر اپنے کیے ہوئے فیصلے پر پشیمان ہوتا، لیکن اس کی بیوی اس کو دلاسے دیتی اور اللہ کی مدد کا یقین دلاتی۔ پھر اس کے یہاں چوری بھی ہو گئی۔ اب تو اس کا حال پتلا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ بھی ذمہ دار ہی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ مجبور تھا، کمزور تھا۔ ذمہ دار نے اسے ایک مرتبہ پھر قرضہ دینے کی پیشکش کی، لیکن اس پر ذمہ داری کی دشمنی اچھی طرح کھل چکی تھی۔ اس نے بھوکوں مرنا قبول کیا، لیکن قرضہ لینے کو ترجیح نہ دی۔ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی، لیکن اس نے صبر کیا۔ اللہ نے اسے استقامت پر صبر کی نعمت سے نوازا، اور پھر تو نوازش کے دروازے ہی کھل گئے۔
فصل ہمیشہ سے کم ہوئی مگر اس کے دام چڑھ گئے۔ ذمہ دار تو برکت علی سے فصل انتہائی کم قیمت پر خرید لیا کرتا تھا۔ منڈی جا کر تو اس نے خوب اچھے داموں فصل فروخت کی اور تقریباً دگنا منافع لے کر لوٹا۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ یہ سارا اس کا اپنا تھا، ذمہ دار کا نہیں۔ وہ بھاگا بھاگا رحمت اللہ کے پاس پہنچا، اس کا شکریہ ادا کر کے بولا، اب تو میں اچھے بیج، اچھی کھاد اور کیڑے مار والی دوائی بھی خرید سکوں گا، پھر فصل اس سے بھی اچھی ہوگی۔ رحمت اللہ بولا، بھائی یہ سب تو تم کرو گے ہی، لیکن اس سب سے پہلے بہتر ہوگا تم ذمہ دار کا معاملہ رفع کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی ساری کمائی کیوں نہ خرچ کرنی پڑ جائے۔ برکت علی کو ذمہ دار کی طبیعت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی ساری کمائی دے کر بھی ذمہ دار کا قرض اور سود نہیں اتار سکتا تھا۔ ایک بار پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا، میرا تو خیال ہے ہم تھوڑی زمین اور بیچ دیں، لیکن ہر صورت اس قرضے اور سود کی لعنت سے جان چھڑائیں۔ برکت علی 1 سال میں آزما چکا تھا۔ اس نے زمین کا ایک اور حصہ بیچا اور ساری رقم لے جا کر ذمہ دار کے منہ پر مار دی۔ بچی کھچی رقم سے اس نے اپنا کھیتی باڑی کا سامان خریدا اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا۔ اس کا سرمایہ اتنا محدود تھا کہ زمین کم ہو جانے کے باوجود بھی پوری زمین پر کاشت نہ کر سکا۔ ذمہ دار نے اسے فقیر سمجھ کر اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ 4 سال بعد برکت علی ایک پوٹلی میں قرضے کی ایک بڑی رقم لے کر جا رہا تھا۔ اس کے تیز تیز قدم اٹھتے دیکھ کر سامنے رحمت اللہ کو آتے دیکھ کر رک گئے۔ رحمت اللہ نے پوچھا، ارے برکت علی سناؤ کیا حال ہے؟ برکت علی گھبرا کر بولا، ابھی مجھے کچھ جلدی ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ پوٹلی میں کیا ہے؟ رحمت اللہ نے پوچھا۔ قرضے کی رقم ہے۔ برکت علی کے چہرے پر پریشانی کے مارے پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ایک طرف بڑھ گیا۔ رحمت اللہ افسوس سے بولا، کتنا سمجھایا تھا میں نے اسے، خیر جو خدا کی مرضی۔ ادھر برکت علی تیز تیز قدم اٹھاتا ایک گھر کی جانب پہنچا، جہاں ایک عورت اپنی 3 بچیوں کے ساتھ دروازے سے باہر کھڑی رو رہی تھی اور چلائے جا رہی تھی، ہائے میرا گھر، ہائے میرا گھر میرا۔ اس کا شوہر بھی غم سے نڈھال زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ برکت علی نے اسے اٹھایا اور پوٹلی دیتے ہوئے بولا، لو رمزو اپنا قرضہ چکاؤ اور گھر واپس لو۔ رمزو میں گویا جان پڑ گئی، مگر پھر افسردگی سے بولا، فائدہ کیا ہوا اس کا قرض چکا تو تمہارا چڑھ گیا، فائدہ یہ ہوا کہ میں صرف اپنی ہی رقم واپس لوں گا، سود کا 1 پیسہ نہیں، اور یہ بھی تم اپنی آسانی پر دیتے رہنا۔ برکت علی کے مال میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ نہ صرف اس نے اپنی زمین واپس خریدی بلکہ اس سے کافی بڑی زمین بھی اور بھی لے لی۔ یوں سود پر قرضہ لینے والا تھوڑی سی ہمت اور استقامت سے بلا سودی قرضے دینے والا بن گیا۔